غوث پاک کی شان بہت, یہ کیا کم شان ہے کہ جہاں جبریل تھک کر بیٹھ جاتے ہیں سدرہ پہ, جہاں جبریل امین, ہم رسول ملائکہ سے غیر رسول کو فضیلت نہیں دیتے, لیکن ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, جبریل امین جہاں کوئی نہ جا سکے وہاں سرکار غوث پاک کی روح رسول اللہ سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ حضور میرے کندھوں پہ قدم رکھیں. حضور جو سدرہ سے آگے بڑھے اور قاب قوسین میں پہنچے, تو ایک روایت خود امام اہل سنت نے بھی لکھا ہے اس کو کہ رسول پاک نے غوث پاک کے کندھے قدم کعبہ قوسین پہ رکھا. ثم دنا تو جہاں جبریل کے پر تھک جاتے ہیں وہاں روح غوث اعظم جاتی ہے. کوئی کم شان ہے, کوئی کون چھوٹا موٹا مقام ہے کسی کی ایسی شان کائنات ولایت کے اندر یہ مل. اور پھر شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کہتے ہیں اسی واقعے کا اثر تھا کہ جب غوث پاک پیدا ہوئے تو آپ کی پیٹھ پر رسول پاک کے قدم کا نشان موجود تھا. یہ حضور غوث پاک کی شان. اور اس حوالے سے ایک صحیح بخاری کی جو حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7517 نمبر, شریک بن عبداللہ والی روایت, یہ بہت کریٹیکل روایت ہے. انشاءاللہ میں اس کو اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا کیونکہ اس حدیث کے آگے الفاظ ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی, جبکہ 5 نمازیں جو ہیں وہ ڈیفائن ہو گئی, تو اس میں آگے الفاظ ہے وَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ, اس کے بعد جب میں اٹھا تو میں مسجد حرام میں تھا. تو یہ غامدی صاحب بھی اس روایت کو پیش کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو مسجد حرام میں تھے. تو ہم اس کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد ہے جب میں اس فیز سے اس فیز میں واپس آیا, نہ کہ نیند سے اٹھنا یہ مراد تھا. بل اس حوالے سے جو بھی ڈسکشن ہے وہ اگلی دفعہ ہوگی انشاءاللہ دیدار الہی کے کانٹیکسٹ میں, کیونکہ اسی حدیث میں اس طرح کے الفاظ بھی موجود ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے. بھائیو اب آگے چلتے ہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث, بخاری میں 3207, مسلم میں 416 اور 411 نمبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت المقدس سے میں پھر دوبارہ براق پر سوار ہوا جس کا قدم حد نگاہ تک پڑتا تھا. پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر چلے یہاں تک کہ ہم آسمان دنیا تک پہنچ گئے. یہ فزیکل ایکسپیرینس ہے. اب یہ اس کو المعراج کہہ رہے ہیں, وہ الاسرا تھا مسجد الحرام سے بیت المقدس تک, الاسرا زمینی سفر, اب یہ ہے آسمانی سفر المعراج. چونکہ یہ زیادہ کریٹیکل ہے اسی وجہ سے واقعہ معراج مشہور ہو گیا, ورنہ یہ ہے واقعہ الاسرا والمعراج. چونکہ یہ بہت کریٹیکل سفر ہے. اب اللہ تعالیٰ مزید اپنی قدرت کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے دکھائے گا. یہ حدیث آگے چلتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہم آسمان دنیا پر پہنچ گئے. جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو فرشتے نے پوچھا آپ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں. پھر اس نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس فرشتے نے پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں. تو پھر اس فرشتے نے دروازہ کھول کر کہا خوش آمدید اور تشریف لانے والے کتنے ہی اچھے ہیں, اور پھر دروازہ کھول دیا. جب میں وہاں پہنچا تو میں نے وہاں آدم علیہ السلام کو دیکھا. جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں, انہیں سلام کیجئے. میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور پھر کہا کہ صالح بیٹے, صالح نبی خوش آمدید ہو. پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر اور اوپر گئے تو وہ دوسرے آسمان پر پہنچ گئے. انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا, پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا جبرائیل. پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کیا ان کی طرف کسی کو بھیجا گیا تھا؟ فرمایا ہاں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ ساتھ لے کے آ رہے ہیں کہ یہ یعنی مہمان بنا کر لائے گئے ہیں یا آپ اپنی کیپیسٹی میں خود لے کر آئے ہیں؟ تو ان کا نہیں, میں اللہ کے حکم سے ان کو لے کر آ رہا ہوں, ورنہ تو دروازہ نہیں کھول سکتا تھا. تو انہوں نے کہا خوش آمدید, آنے والے کتنے ہی اچھے ہیں, اور دروازہ کھول دیا دوسرے آسمان کا بھی. اس سے یہ بات پتہ چلی, یہ جو احمد بریلوی صاحب نے قصیدہ معراجیہ لکھ کر اور اس کو وہ جس طرح شادی کی ایک سرمنی پریزنٹ کیا نا کہ جی وہ فرشتے پہنچے ہوئے تھے براتی بن کے استقبال کے لیے, وہ بھائی آسمانوں کے فرشتوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ سے اوپر آ رہے ہیں, ورنہ وہ پوچھتے اور پوچھا ساتھ کون ہے. اگر یہ براتیوں والا معاملہ ہوتا, دیکھیں کس طرح جھوٹ بولتے ہیں, یہ تو سب کچھ آنن فانن اللہ تعالیٰ کا ڈیسیژن تھا, کسی کو نہیں پتا تھا کہ اللہ نے یہ ڈیوائن ڈیسیژن کیا ہوا ہے. ورنہ تو وہ کہتے ہیں ہاں جی جبرائیل شکر ہے پہنچ آیا, دروازہ پہلے کھولتا ہے. وہ پوچھ رہے کون ہے, ساتھ بھی بندہ ہے, دروازہ نہیں کھولا, جبرائیل کے کہنے پر کھولا کیونکہ فرشتوں کا سردار ہے, اس نے گارنٹی دی کہ ہاں یہ بلائے گئے ہیں. اگر سارے فرشتوں کو پہلے ہوتا تو انتظار کر رہے ہوتے. تو یہ اس طریقے سے.
اور پھر کہتے ہیں جی وہ انبیاء اکرام علیہ السلام جو ہیں وہ بیت المقدس میں تھے، وہ انبیاء پہلے کیسے آسمانوں پہ پہنچ گئے. بھئی یہ سب کے سب معاملات متشابہات ہیں، ان کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں بتائے گی، ہم اس عقل کے ساتھ اس کو سمجھ نہیں سکتے. بلکہ اس عقل کے ساتھ تو اگر آپ کو انجینئرنگ نہیں آتی ہے، آپ تو الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو سمجھ کے موبائل کی جو ورکنگ کا فینومینا ہے اس کو بھی نہیں سمجھ سکتے، جو فزیکل فینومینا ہے، روحانی نہیں ہے. تو آپ یہ روحانی معاملات کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یا میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، ہم تو اتنی زبان کھول سکتے ہیں جتنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات فرمائی ہیں، اسی کے اندر اندر ہم اپنا آپ کو بتا سکتے ہیں. یہ ہمارا اپنا ذاتی علم نہیں ہے. تو دوسرے آسمان پر پہنچے تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولا گیا. جب میں وہاں پہنچا تو یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. وہ دونوں خالہ ذات تھے. فرمایا گیا یہ یحییٰ علیہ السلام ہے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان دونوں کو سلام کیجئے. میں نے سلام کیا تو ان دونوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھے کہا صالح بھائی خوش آمدید ہو، نبی صالح خوش آمدید ہو. اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 4081 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی، مسند امام احمد میں بھی ہے، اور میں نے مسئلہ نمبر 12 حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام میں بھی حدیث بیان کی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی نا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور باقی انبیاء اکرام علیہ السلام سے جو آسمانوں پر ملاقات ہوئی تو سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ تو سب نے کہا کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور تم چلے جاؤ حضرت عیسیٰ کے پاس. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹیمیٹلی حضرت عیسیٰ کے پاس آئے کہ آپ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی. تو انہوں نے کہا کہ قیامت آنے کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن ایک بات یہ ہے کہ قیامت سے پہلے دجال آئے گا اور اللہ تعالیٰ مجھے آسمان سے زمین پر اتارے گا، اور جہاں تک میری سانس جائے گی میری سانس سے وہ پگھلے گا، اس کو میں قتل کروں گا. اور اس کا ذکر اشارتاً قرآن میں بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی خبر ہے. مسئلہ نمبر 12 میں نے ڈیٹیل سے ریکارڈ کروایا، سورہ الزخرف آیت نمبر 61 ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی خبر ہے. یہ سنن ابن ماجہ 4081 نمبر حدیث ہے، مستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، امام حاکم نے صحیح کہا، امام ذہبی نے صحیح کہا، اور مسند امام احمد میں بھی موجود ہے. دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ ڈسکشن ہوئی. پھر مجھے تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، پھر وہی گفتگو ریپیٹ ہوئی. تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر چھٹے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو انہوں نے پوچھا کون؟ فرمایا جبریل. پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا ان کی طرف پیغام بھیجا گیا تھا؟ فرمایا ہاں. کہا گیا خوش آمدید، آنے والے کتنے ہی اچھے ہیں. دروازہ کھول دیا گیا. جب میں وہاں چھٹے آسمان پر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے. جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ موسیٰ ہیں، انہیں سلام کیجئے. میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا. پھر فرمایا صالح بھائی اور صالح نبی خوش آمدید ہو. جب میں موسیٰ علیہ السلام سے آگے بڑھنے لگا یعنی 7ویں آسمان کی طرف تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. تو ان سے پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں اس لیے روتا ہوں کہ ایک نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے بعد مبعوث کیا گیا اور اس کی امت جنت میں جانے والے افراد میری امت کے جنت میں جانے والے افراد سے بہت زیادہ ہوں گے. یعنی اللہ نے یہ بہت بڑی فضیلت دی ہے. یعنی یہ ان کا رشک کی وجہ سے رونا تھا کہ میرے بعد آیا اور اللہ نے اس کو یہ فضیلت دی. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے تمام نبیوں پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیے گئے معجزے پر، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے وہی یعنی القرآن کا معجزہ دیا. میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ امتی جنت میں جانے والے میری امت سے ہوں گے کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے. اور آج ہمیں پریکٹیکل نظر آ رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ، ان یورپ. اس کے اوپر میں کئی لیکچر دے چکا ہوں. مسئلہ نمبر 64 دیکھ سکتے ہیں، مسئلہ نمبر 1 دیکھ سکتے ہیں، مسئلہ نمبر 115 دیکھ سکتے ہیں، اور کافی لیکچرز. تو بہرحال سنن ابن ماجہ میں بھی ایک حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفحے میری امت سے ہوں گی. 120 میں سے 80 صفحے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایویں نہیں رو رہے تھے. انہوں نے کہا یہ میرے بعد نوجوان آیا اور اس کی امت زیادہ جنت میں جائے گی. پھر مجھے 7ویں آسمان پر لے جایا گیا. جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ فرمایا جبریل. پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کیا ان کی طرف پیغام بھیجا گیا تھا؟ فرمایا گیا ہاں. آپ دیکھ لیجئے کوئی بارات نہیں، کوئی باراتی نہیں. پتہ نہیں کہاں سے سٹوری بنا لی قصیدہ معراجیہ میں آمزہ بریلوی صاحب نے. پھر انہوں نے کہا خوش آمدید، کتنے ہی اچھے ہیں آنے والے.
جب میں وہاں 7ویں آسمان پر پہنچا تو وہاں ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں, انہیں سلام کیجئے. چنانچہ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا. پھر فرمایا صالح بیٹے, صالح نبی خوش آمدید. ایک آدم علیہ السلام نے حضور کو بیٹا کہا اور ایک ابراہیم علیہ السلام نے, باقی سب نے کہا بھائی. اچھا, اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے صحیح سند کے ساتھ مجموع الزوائد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 16898, مسند احمد میں بھی موجود ہے, جلد 5 صفحہ 418 پر 23598 نمبر, کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نصیحت کی کہ اپنی امت تک میرا پیغام پہنچائیے گا, آپ تک بھی وہ پہنچ جائے. اپنی امت سے کہیے گا کہ جنت کی سرزمین خوب زرخیز ہے, لہذا وہاں کاشتکاری کرو, اس کی مٹی بڑی عمدہ ہے, بڑا پھل دینے والی ہے, اور یہاں پر کاشتکاری کرو. اور وہ وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ جتنی بار پڑھو گے وہاں پر جنت میں درخت لگیں گے. ایک ویسے روایت سبحان اللہ الحمدللہ کے لیے بھی ہے, وہ ضعیف ہے, یہ صحیح سند کے ساتھ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اس لیے میں نے اسماء اعظم پہ جو لیکچر دیا تھا مسئلہ نمبر 82, اس میں بھی میں نے یہ اسم اعظم بتایا تھا. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے خزانوں میں سے مجھے خزانہ دیا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکی کرنے کی مگر اس کی توفیق سے. یہ تو ٹوٹل آپ سمجھے نا کہ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنے والی بات ہے. اللہ کے سپرد کر دیں, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حفاظت فرمانے والا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر نصیحت کی. پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. اس کے میوے, یعنی وہ سدرۃ المنتہا ایک سمجھ لیں بیری کے ٹائپ کا ایک درخت ہے, ہجر کے مٹکوں کی مانند تھے, اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے. جبرائیل نے بتایا یہ سدرۃ المنتہا ہے. سدرۃ المنتہا یعنی یہ حد ہے, اس سے آگے کوئی چیز نہیں جا سکتی. وہاں 4 نہریں تھیں, 2 باطنی اور 2 ظاہری تھیں. میں نے کہا جبرائیل یہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ تو انہوں نے بتایا یہ 2 باطنی نہریں ہیں اور 2 نہریں جنت میں بہتی ہیں, اور 2 ظاہری نہریں ہیں جو دنیا کے اندر نیل اور فرات کے نام سے. ظاہر ان کا کوئی روحانی ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے, ظاہر اللہ کے خزانوں میں سے ہی یہ سارے معاملات چل رہے ہیں, اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکتے. پھر مجھے بیت المعمور کی طرف لے جایا گیا. میرے پاس شراب, دودھ اور شہد کا برتن لایا گیا. یہ آپ کا اب ٹیسٹ تھا. 3 برتن لائے گئے, دودھ کا, شراب کا اور شہد کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا برتن اٹھا لیا. تو جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے, اگر کوئی اور آپ پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. یہ دوسری روایت بخاری مسلم میں آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اس میں سے نوش فرمایا. پھر مجھ پر دن میں 50 نمازیں فرض کی گئیں, یہیں سدرۃ المنتہا کے اوپر. میں واپس آیا, موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا, یعنی 6ٹھے آسمان پہ آئے. تو انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ملا؟ میں نے کہا کہ مجھ پر ہر روز 50 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا. انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہر روز 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھے گی. اللہ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں, اور بنی اسرائیل کا مجھے سخت تجربہ ہے. آپ اپنے رب کے حضور دوبارہ جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں. 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں. میں دوبارہ گیا تو مجھ سے 10 کم کر دی گئیں. پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا, پھر انہوں نے وہی بات کی. پھر میں خدا کے پاس گیا, یعنی وہ جہاں پر سدرۃ المنتہا پر جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق وہی فرما رہا تھا, 10 نمازوں کی تخفیف کر دی گئی. میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا, پھر انہوں نے وہی بات کی. پھر میں اللہ کے حضور حاضر ہوا, پھر 10 نمازیں کم کر دی گئیں. پھر یہ بار بار 10 کرتے, اینڈ پہ 10 رہ گئیں. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا ایک بار اور جائیے. تو وہ نمازیں 5 کر دی گئیں. میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا آپ کو کیا حکم دیا گیا؟ انہوں نے کہا 5 ہر روز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہر روز 5 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھے گی, کیونکہ میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں. ایسے بڑا ایکسپرٹ اوپینین تھا, اور ایک پھیرا اور لگ جاتا ہے, ساری نمازیں ہی معاملہ والا جو ہے وہ ہو جاتا ہے ایسا. تو انہوں نے کہا کہ یہ 5 بھی نہیں پڑے گی, مجھے سخت تجربہ ہے بنی اسرائیل کا. آپ اپنے رب کے پاس پھر جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے اتنی دفعہ تخفیف لے چکا ہوں کہ اب مجھے سوال کرتے ہوئے حیا آتی ہے, لیکن امت بے شرم ہے, 5 نہیں پڑتی. نبی کو حیا آئی ہے لیکن امت کو حیا نہیں آئی. اب میں راضی ہوں, سر تسلیم خم کرتا ہوں.
فرمایا جب میں وہاں سے چلا تو آواز دینے والے نے آواز دی، میں نے 5 نمازوں کا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف فرما دی. جبکہ صحیح مسلم میں آگے الفاظ ہیں 411 نمبر، یہی اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں، کہ 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے. خانہ کعبہ شریف کے ایگزیکٹ اوپر 7ویں آسمان پہ ایک اور بیت اللہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں، وہ فرشتوں کی طواف کی جگہ ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے ٹیک لگائے ہوئے تھے. وہاں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کی باری نہیں آتی. اتنے فرشتے ہیں، ایک بار جس کو طواف کا موقع ملے دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی قیامت تک بیت المعمور کا طواف کرنے کی. اللہ. پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے جبکہ اس کا پھل مٹکوں کی طرح تھا، بڑا بڑا، یعنی کہ بیر کی طرح. جب اس کو اللہ کے حکم سے جس چیز نے ڈھانپنا تھا ڈھانپ لیا تو اس کی حالت ہی بدل گئی اس بیری کے درخت کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی اس پر آئی. اللہ کی مخلوق میں سے اس کے حسن کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا جو اس وقت اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی وجہ سے سدرۃ المنتہا کے اوپر اس بیری کے درخت کی کنڈیشن تھی. چنانچہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، یعنی سدرۃ المنتہا پر وحی فرمائی جو وحی کرنی تھی. یہ سدرۃ المنتہا ہی اینڈ ہے. اور دن رات مجھ پہ 50 نمازیں فرض کر دی گئیں. تو یہ سدرۃ المنتہا پہ فرض ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سدرۃ المنتہا پر جاتے تھے اور واپس آتے تھے. منتہا کا مطلب ہی دی اینڈ ہے، انتہا اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں. پھر میں یہ حکم لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. پھر اس حدیث 411 صحیح مسلم میں وہی الفاظ ہیں. پھر واپس گیا اینڈ پہ. میں اپنے رب اور موسیٰ کے درمیان آتا جاتا رہا حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا محمد ہر روز 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کے لیے 10 گنا اجر ہے. اس طرح یہ 50 نمازیں ہو گئیں، کیونکہ وہ سورہ الانعام میں بھی آیا نا کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے. اور دوسرے الفاظ بخاری مسلم میں آتے ہیں کہ ہمارا حکم بھی نہیں بدلا، ہم نے 50 کی 50 ہی رہنے دی ہیں، 5 کر کے بھی اس کو 10 سے ملٹیپلائی کر دیا. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز یہ 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کے لیے 10 گنا اجر ہے. اس طرح یہ 50 نمازیں ہوئیں. جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور اس نیکی کو نہ کر سکے تو میں اس کے لیے ایک نیکی پھر بھی لکھ دوں گا، اور اگر وہ نیکی کو کر لے تو 10 نیکیاں لکھوں گا. اور جو شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ اسے نہیں کرتا تو میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں لکھتا. اگر اس کا ارتکاب کرے گا تو صرف ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نیچے آیا حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر میں نے انہیں بتایا، لیکن انہوں نے پھر بھی یہی فرمایا کہ اپنے رب کے پاس جائیں اور اسے تخفیف کی درخواست کریں، یعنی 5 وکٹ آؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا کہ میں اتنی بار اپنے رب کے پاس گیا کہ لہٰذا اب مجھے جانے سے حیا آتی ہے. کاش امت بھی حیا کرے اور نمازوں میں استقامت جو ہے وہ اختیار کرے. آمین. اچھا، بخاری اور مسلم کی ایک اور طرق میں جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، بخاری میں 349، مسلم میں 415، اس میں الفاظ ہیں کہ جب آسمان دنیا پر دروازہ کھولا گیا، آسمان دنیا کا پہلا جہاں پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو ایک شخص جس کے دائیں اور بائیں جانب کچھ لوگ تھے وہ میں نے دیکھا. جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتا تھا تو مسکرا دیتا تھا اور جب بائیں طرف دیکھتا تھا تو رونا شروع کر دیتا تھا. اور اس شخص نے کہا خوش آمدید نبی صالح اور بیٹے صالح. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے. ان کے دائیں اور بائیں جانب جو گروہ ہیں یہ ان کی اولادوں کی روحیں ہیں. جب وہ دائیں طرف یعنی جنتیوں کے گروہ کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں جہنمیوں کو تو رونا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. پھر باقی انبیاء اکرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر مجھے اوپر لے جایا گیا حتیٰ کہ میں اس قدر بلند ہوا اور اس جگہ تک پہنچ گیا جہاں میں نے قلموں کے لکھنے کی آواز سنی. یعنی یہ جو لوح محفوظ پہ قلم اور فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی، یہ ڈیٹیل قرآن حکیم میں بھی مختلف جگہوں پر آتی ہے، احادیث کے اندر بھی، کہ فرشتوں پر بھی احکامات جو ہیں سدرۃ المنتہا کے اوپر نازل ہوتے ہیں. پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھتے ہیں ان چیزوں کو جو انہوں نے آ کے دنیا میں ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہوتی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کر دیں اسی سدرۃ المنتہا پر. مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. کئی رنگوں نے اسے ڈھانپ رکھا تھا، میں نہیں جانتا وہ کیا ہے. پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا. وہاں موتیوں کے گنبد اور اس کی مٹی کستوری کی سی خوشبو کی تھی. اور سورۃ النجم میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا. سدرۃ المنتہا کے ہی پیرلل جنت المأوا جنت ہے. یعنی یہ اینڈ ہے 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا، بیری کا ایک درخت. ظاہر ہے یہ سمجھانے کے لیے.
اور صحیح بخاری میں الفاظ ہیں 6581 اور 7517 نمبر حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میں جنت میں چل رہا تھا، ایک نہر دیکھی جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے گنبد تھے، جبریل سے میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا گیا یہ حوض کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اس کی مٹی خوشبو مشک کی مانند تھی، مٹی کی خوشبو، الحمدللہ۔ اور جامعہ ترمذی میں 3147 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے شب معراج اللہ نے جنت اور دوزخ اور آخرت کی ہر وہ چیز دکھا دی جس کا وعدہ کیا گیا۔ یعنی قرآن حکیم میں جو عذابات یا نعمتوں کا ذکر ہے نا، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پہ کھٹکا گزرا، وہ ساری چیزیں شب معراج مجھے دکھا دی گئیں۔ جامعہ ترمذی 3147 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ اور مشکات المصابیح میں ایک حدیث ہے، یہ حدیث تو بیان کیے بغیر واقعہ معراج مکمل نہیں ہے نا، یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کس کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ مشکات المصابیح میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5149، شرح السنہ اور شعب الایمان امام بہقی کی کتاب کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے وہ حدیث لی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں شب معراج کچھ لوگوں کے ہونٹ دیکھے کہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت کے خطباء ہے، تقریریں کرنے والے، یعنی آپ دوسرے معنوں میں جو میں کہتا ہوں علماء کرائم، علماء سو، ایک ہے علماء کرام عزت والے علماء، ایک ہے علماء کرائم انگلش والا مجرم علماء، ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ اور 7 الفاظ بڑے خطرناک ہیں، اور اس میں الفاظ ہیں جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود عمل نہ کرتے تھے، کتاب اللہ پڑھتے تھے مگر کتاب اللہ پر عمل نہ کرتے تھے۔ سب سے پہلے مولوی نے پکڑا جانا ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ جو منظر ہے نا دوزخ کا منظر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تو وہاں بھی مولوی نظر آئے ہیں، علماء سو، علماء حقہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، علماء حقہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ پنجابی والے علماء جو اسی کے قافیے پہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، سنن نبی داؤد میں ایک حدیث ہے 4878 غیبت والے چیپٹر میں، کتاب الادب چیپٹر کے اندر، کہ معراج میں میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے تانبے کے ناخن تھے جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے اور چھیل رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ تو بتایا گیا یہ دنیا میں گوشت کھاتے تھے لوگوں کے اور ان کی عزت کے درپے رہتے تھے، یعنی تہمت لگانے والے اور غیبت کرنے والے لوگ۔ عزت کے درپے یہ ہے کہ خام خواہ تہمت لگانا، یعنی لوگ اس کو بڑا چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، کسی کے اوپر کو فتویٰ لگا دینا اور سمجھتے ہیں خیر ہے۔ تو یہ بھی میرے خیال علماء کے بارے میں زیادہ تر ہوگا جن لوگوں نے جھوٹے الزامات جو ہے وہ اہل حق کے اوپر لگائے ہوئے ہیں۔ لہذا یہاں پر اب یہ دوزخ میں کیسے پہنچ گئے؟ علماء کو کیسے؟ ابھی علماء تو دنیا میں موجود ہیں، ابھی تو جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دوزخ میں وہ دکھا دیے گئے۔ تو یہ بیسیکلی اینیمیشنز تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی، جسے ہم کہتے ہیں اردو میں ممثل کر کے، ٹائم میں سفر کر کے پہلے ہی آنے والا وقت دکھا دینا، یہ معجزہ تھا۔ لہذا اس کانٹیکسٹ میں غامدی صاحب کا موقف ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسے مناظر دکھائے جاتے تھے جو اینیمیشنز ہوتے تھے، کیونکہ ابھی اسٹیبلش نہیں ہوئے وہ، لیکن وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، اس پہ اگر آپ کو شوق ہو تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ساری حدیثیں بخاری اور مسلم کے کتاب التعبیر اور کتاب الرؤیا چیپٹر میں مل جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابوں میں، اور ظاہر ہے نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب ہی دکھایا گیا تھا نا، بیٹے کو ذبح کرنے والا۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ انبیاء کی خبروں میں سے 46واں حصہ ہے یہ خواب، نبوت کے حصے میں سے۔ تو بخاری اور مسلم میں یہ کئی احادیث ہیں، بخاری میں کتاب التعبیر چیپٹر ہے، مسلم میں کتاب الرؤیا ہے، اور یہ ساری کمبائنڈ فارم میں آپ کو مشکات المصابیح میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4606 سے لے کر 4627 تک 22 احادیث مل جائیں گی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کے مناظر خواب میں دکھائے گئے، وہ تمام اینیمیشنز اور وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ممثل کر کے فزیکلی دکھا دی تھی، الحمدللہ۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے 431 نمبر، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی گئی تو انہیں سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، وہ 6 آسمان پر ہے۔ باقی ساری حدیثوں میں آیا کہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پہ ہے، اس میں آیا 6، تو اس کی پھر علماء نے تعویل یہ کی ہے، محدثین رحمہ اللہ نے، کہ یہ سدرۃ المنتہا کا درخت 6 آسمان سے شروع ہو کر 7ویں پر مکمل ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں سدرۃ المنتہا میں آتا ہے، آپ نے فرمایا انہیں پتے دیکھے اور اس کے مٹکوں کی طرح کے فروٹ دیکھے، ظاہر ہے کہ وہ پتے اور فروٹ تو اوپر والے حصے میں ہوتے ہیں، تو جڑ اس کی 6 سے شروع ہو جاتی ہے،
زمین سے اوپر جانے والی ہر چیز کی حد سدرۃ المنتہا ہے. اسی مقام سے احکامات لیے جاتے ہیں. فرشتوں کو بھی، جبرائیل کو بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی نمازیں اسی مقام پر فرض ہوئی تھی، سدرۃ المنتہا پر. اور اوپر سے جو حکم آتا ہے یہیں پر آ کر رکتا ہے اور یہیں سے احکام لیے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز نے سدرہ کو ڈھانپنا تھا اس کو ڈھانپ رکھا تھا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس سے مراد ہے، اور یہ آیت قرآن حکیم میں بھی موجود ہے، وہ سونے کے پروانے اور پتنگے تھے جو کہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی سدرۃ المنتہا کے اس بیری کے درخت کے اوپر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر اللہ نے 3 چیزیں عطا فرمائیں. صحیح مسلم 431 نمبر. یہ اب آپ سن لیجئے. نمبر 1 5 نمازیں عطا فرمائیں. نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. میں اکثر آپ کو کہتا ہوں، ہمارے بلو کارڈ پہ بھی لکھی ہوئی ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. یہ آخر تک یہ 3 تحفے الحمدللہ. اور تیسرا تحفہ، یہ دوسرا تحفہ تھا، تیسرا تحفہ کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے بخش دے گا. اور یہ تو قرآن حکیم میں واضح ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سورہ نساء نمبر 48 اور 116. تو بہرحال اس حوالے سے نمازوں کی اہمیت کے اعتبار سے میرا مسئلہ نمبر 70A 70B 84 42 سن لیں. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کے حوالے سے ایک حدیث میں ضرور بیان کروں گا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بلو کارڈ پہ بھی ہم نے ڈالی ہے. بخاری میں 4008، مسلم میں 1878. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا اسے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی. یعنی وہ تہجد کا قائم مقام بھی ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز جو مانگنی ہے، یہ دیکھیں ساری دعائیں ہیں اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اسے ہر وہ چیز عطا کر دی جائے گی جو اس میں مانگی گئی ہے. کتنی دعائیں ہیں، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. تو یہ اپنا وظیفہ بنائیں، کبھی نہ چھوڑیں. اس لیے ہم نے اپنے بلو کارڈ صبح شام کے اذکار والے میں سے ڈالا ہوا ہے. اس کے اور بھی فضائل ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. مسئلہ نمبر میرا 112A-B-C قرآن حکیم کی 12 صورتوں کے فضائل پہ ریکارڈڈ ہے. اور توحید اور شرک کے اعتبار سے مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. بھائیو، اسی دوسری کیٹیگری میں اتنا عشری جو لوگ ہیں، ان کا جو رافضی گروپ جو اس وقت میجورٹی میں ہے وہ بھی شامل ہیں. وہ ایک ایکسٹریم پہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا. وہ مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ ہی نہیں کوئی سکتا. اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے معراج پر تو وہاں پر حضرت علی کا پنجہ نظر آیا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. یعنی یہ مولا علی علیہ السلام اگر زندہ ہوتے نا تو ان کی گردنیں اتارتے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنے گستاخانہ جو ہے عقائد پروپیگیٹ کی. بہار الانوار کی کتاب، یہ ان کی کتاب کے اندر حوالہ ہے، لیکن وہ جعلی روایتیں. مطلب میں نے اہل تشیع کے اتھینٹک علماء سے پوچھا، وہ کہتے ہیں یہ روایتیں جعلی ہیں، ہم نہیں ان کو مانتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پبلک کے اندر تو یہ عقیدے عام ہوئے ہیں نا، پبلک کو بھی سمجھائیں گے جعلی روایتیں. جی حضرت علی کا پنجہ دیکھا، جی حضرت علی کی شکل میں بات کی اللہ تعالیٰ نے اور ان کی آواز میں بات کی، جو جعلی باتیں مشہور کر کر کے پبلک کو بتائی، جو سٹوری جوڑنی ہے. جب ایک دروازہ بوتل کا منہ جو کھل گیا تو وہ یہی کچھ ہی ہوگا، اسی قسم کی باتیں وہ کریں گے. اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لیں. ویسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھا اور نہ کوئی قیامت الدین بھی دیکھے گا. یہی سنی شیعہ کا مین فرق ہے دیدار الہی کے حوالے سے. انشاءاللہ میں تیسرے لیکچر میں بتاؤں گا کہ اس میں حق بات کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ویسے ہی وہ انکاری ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں ہر سجدے میں دیکھتے تھے. پھر جب پوچھا کہتے ہیں نہیں وہ دل نال ویکھتے سن، اکھاں نال نہیں. وہ جو بھی آپ تعویل در تعویل کرتے چلے جائیں، جھوٹ بولے، جھوٹ کے تو پاؤں نہیں ہوتے نا. ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. لہٰذا یہاں پر انصاف کا تقاضا ہے. میں یہ 2 حدیثیں ضرور بیان کروں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 3461 اور مسلم میں مسلسل 6 طرق ہے، 1 نمبر سے لے کر 6 تک. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں ارشاد فرمائی، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں دیکھ لے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. یہ جو جھوٹی روایتیں نہیں، شان بیان کرنے کے لیے تو کر رہے ہیں، خیر ہے اگر کر لیں.
صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب الانبیاء چیپٹر میں، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے نبی کی شان کو بلند کیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. محمدن عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دوسری حدیث ہے صحیح مسلم میں، مسلسل 3 طریق ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7، 8 اور 9 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کرتے ہیں. اب یہ علماء بھی جب یہ کام کر رہے ہیں تو پبلک تو 4 ہاتھ آگے جائے گی بھائی. جب علماء بغیر تحقیق کے باتیں بیان کر رہے ہیں، جو جس کے دل میں آ رہا ہے واقعہ معراج بیان کر رہا ہے، اس کا رزلٹ تو یہ نکلے گا.